نام جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ نام جو ہے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام مرحمت فرمایا گیا، اور جس سے جو ہے ان کے سامنے عجیب و غریب عجائب اور غرائب ظاہر ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس نام کی نوعیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اور یہ نام جو ہے یہ جلالی ہے، گویا کہ اپنے کیفیت کے اعتبار سے جلالی نام ہے، اور یہ نام ہے یا عجیب الصنائع فلا تنطق الالسن بکل آلائہ و ثنائہ و نامائہ یا عجیب، اے عجیب ذات، عجیب و غریب چیزیں پیدا کرنے والی ذات، کوئی زبانیں ایسی نہیں ہیں کہ جو تمام کی تمام تمہارے احسانات، کمالات اور اعلیٰ اور حمد و ثنا اور تعریف کا جو ہے کا احاطہ کر سکیں۔ اس قدر عجیب و غریب آپ ذات ہیں، اور عجیب و غراب دنیا کے اندر آپ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور کب دیا گیا کہ جب آپ ہجرت مدینہ کر رہے تھے اور غار ثور کے اندر تھے، اور غار ثور میں جب آپ پہنچے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پیچھے دشمن تھے اور آپ کی جان کے دشمن تھے، اور غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی۔ تو جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو دو فرشتے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے آپ کو یہ نام مرحمت فرمایا کہ آپ اس کا ورد کریں۔ آپ نے جب اس کا ورد شروع کیا تو 4 فرشتے ظاہر ہوئے، اور 4 فرشتے آپ کے 4 یاروں کی شکل میں، ایک صدیق اکبر کی شکل میں، ایک عمر فاروق کی شکل میں، ایک عثمان غنی کی شکل میں، اور ایک حضرت علی مرزا کی شکل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 فرشتے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوستوں کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو تسلی اور اطمینان ہو، اور آپ ہمیں دوست رکھیں، اپنائیت محسوس کریں، اور ہمیں یہ شرف ملے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ان پیاروں کی شکل و صورت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم ظاہر ہوئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم اپنی اصلی شکل بھی مجھے دکھاؤ۔ تو اصلی صورت میں وہ ظاہر ہوئے، اصلی صورت میں ظاہر ہوئے، اور یہ نام آپ کو مرحمت کیا، اور ہر ایک نے اپنا اپنا نام بتایا۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیا نام ہے؟ فرمایا کہ ہمارے یہ نام ہے۔ تو چاروں اپنے نام بتائے، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس غار ثور کے اندر ایسے عجائب و غرائب کھلے ہیں کہ کتابوں کے اندر وہ سب موجود ہیں، اور اکثر بیان بھی میں کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ دشمن جب بالکل سر پر پہنچ کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکا۔ تو یہ جو وہ نام جو آپ کو اس وقت دیا گیا، اور آپ نے اس کو پڑھا، اور اس قدر فضائل اور اس قدر کمالات ہیں کہ سمجھے کہ تمام کمالات اس کے اندر بند ہیں، اور پڑھنے کی ترتیب بڑی آسان ہے۔ صرف 40 دن 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے، 40 دن 1000 مرتبہ روز پڑھیں، اول آخر جو ہے وہ درود شریف کے ساتھ، اول آخر فاتحہ کے ساتھ۔ تو یہ بسم اللہ ملا کے فاتح پڑھیں، اور اس کے فوائد میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی دلی مراد آپ کے دل میں ہوگی، اور وہ اس مراد کی نیت سے آپ پڑھتے جائیں گے، 40 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ کی مراد پوری ادا ہو جائے گی، یہ فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خلق خدا آپ کی برائی نہیں کر سکے گی، جو بے وجہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، بدگوئیاں کرتے ہیں، حاسد ہیں، دشمن ہیں، اور اس کے اندر عوام ہو، خواص ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کسی طبقے کا کوئی شخص آپ کی برائی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کو آپ کی برائی سے کھینچ لیں گے۔ یہ دوسرا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خلق خدا آپ کی محتاج کھڑی ہوگی، اس معنی میں کہ اللہ آپ کو اس قدر غنی کر دیں گے کہ فقراء آپ کے دروازے پہ آ کر آپ سے جو مدد مانگیں گے، بیوہ یتیم آپ کے دروازے پہ آپ پہ سوالی بڑھیں گے۔ آپ کو وجاہت ایسی ملے گی کہ معاشرتی طور پر کسی کی سفارش کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس آ کر سوال کریں گے، جی آپ ہمارے لیے فلاں سے سفارش کر دیجئے، فلاں سے یہ بات کرا دیجئے۔ تو گویا کہ ایسی شخص سے بن جائے گی کہ خلق خدا محتاج ہو کر آپ کے دروازے پہ آئے گی، یہ کمال۔ اور ایک یہ کہ عجائبات لکھا تو ہے کہ لاکھوں عجائبات آپ پر ظاہر ہونے لگیں گے، اور عجیب و غریب انداز سے جو ہے یہ لاکھوں عجائبات آپ کے اوپر جو ظاہر ہوں گے، عجیب و غریب انداز سے لاکھوں عجائبات آپ کے ظاہر ہوں گے۔ یہ اس ایک فائدہ یہ، اور ایک فائدہ یہ کہ علم و حکمت آپ پر کھل جائے گی، علوم کے دروازے کھلیں گے، اور حکمتیں آپ کے قلب پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کہ آپ نے صرف 1000 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ، اور یہ 40 دن کے اندر یہ آپ کو یہ منافع نظر آنے لگے گے، اور کوئی بھی مقصود، جو بھی آپ کا مقصد زندگی ہے، مطمع نظر ہے، یہ گول ہے زندگی کا، وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی تقدیر کے نوشتے میں اللہ آپ کا گول لکھ دیں گے، اس کو عطا کر دیا جائے، اس نام کی تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ کہ کوئی کام آپ کے وجود سے خلاف شریعت ظاہر نہیں ہوگا۔
ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی آپ کے ساتھ چلے گی کہ آپ سے کوئی عمل خلاف شریعت نہیں ہو پائے گا. اور اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ کہ کوئی بات بھی خلاف شرع آپ کی زبان سے نہیں نکلے گی. سبحان اللہ. خلاف شرع بات آپ کی زبان سے نکلے گی، بات ایسی آپ کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ شریعت کے دائرے کے اندر آ کر جو بند ہو جائے گی اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ اس کا تو یہ، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر یہ عمل کریں 15,000 مرتبہ دن میں آپ اس کو پڑھیں جو ہے وہ 10,000 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے رات کو یہ پڑھیں 5,000 مرتبہ. جی. تو 15,000 مرتبہ اگر ڈیلی جو ہے اس کا نظام آپ بنا لیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گویا کہ ثقہ اور حجت شخصیت بنا دیں گے کہ آپ جو بات کریں گے پورے عالم کے اندر مانی جائے گی. واہ. سبحان اللہ. اور آج تو میڈیا کی دنیا ہے، تو آپ نے میڈیا پہ بات ایک بول دی پورے عالم کے اندر ایکسیپٹنس ہو جائے گی. سبحان یعنی ایسی شخصیت اللہ بنا دے گا آپ کو. 15,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فرمایا کہ یہ آپ جو ہے وہ 40 دن کی نیت سے شروع کر لیں، لیکن 20 دن کے اندر ہی آپ اس کے ثمرات ظاہر ہوتے دیکھیں گے. 10,000 دن میں پڑھنا ہے، 5,000 رات میں پڑھنا ہے، یہ ایک نفع. اور دوسرا یہ کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. آپ مستجاب الدعوات کا مقام چاہتے ہیں تو آپ اگر یہ 15,000 دفعہ پڑھنے کا نظم کر لیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات کے مقام پر فائز کر دیں گے. جو دعا کریں گے وہ قبول ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک نیک شہرت پورے عالم میں نصیب ہو جائے گی. دنیا میں آپ یعنی نیک شہرت کے ساتھ مشہور ہو جائیں گے. جیسے آج کی دنیا میں فیمسٹی مشہوری چاہیے، فیمس ہونا ہے، بس آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. اب فیمس کرنا اس کا کام ہے، کیسے فیمس کرتا ہے، فیمس ہو جائیں گے، یہ نفع. اور اس کے علاوہ آپ پر فتوحات کھلیں گی، ایسے خزانے اللہ کے آپ پر کھلیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ مال و دولت، یہ عزتیں رفتیں کہاں سے آ رہی ہیں. لیکن عجیب بات لکھی ہے کہ جو مال و دولت فتوحات آپ کو کھلیں آپ فوراً سے پہلے اس کو خرچ کرتے جائیں، بچا کے نہ رکھیں. فرمایا کہ اس لیے کہ اگلے دن اللہ خود آپ کو دوبارہ بھیجیں گے. اگر آپ نے ان کو بچا کے رکھا، یہ حرص کی کہ چلو کل کے لیے، اس کا مطلب آپ وہ جو مقام تھا توکل کا اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں آپ، تو پھر وہ آپ کا منصب چھن سکتا ہے. لہذا آپ خرچ کرنا شروع کر دیں اور دریائے رحمت آپ پیچھے سے جاری ہوتا رہے گا. یہ فتوحات ملے گی. یہ اس وقت جب آپ نے 15,000 مرتبہ کا اہتمام کیا. اب ایک اور بہت اچھی آسان صورت وہ یہ کہ آپ صرف 90 دفعہ پڑھنا ہے. اچھا، یہ جو چیز ہے یہ ایسی چیز میں بتا رہا ہوں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عوام کرے نہ، اور جو عامل ہے وہ یہ کرے نہ، اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس نام کی تاثیر کہ اس کی وجہ سے جاہل لوگ آپ کو گمراہ کریں گے، گمراہ سمجھیں گے اور آپ کو جادوگر سمجھیں گے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لہذا لوگوں کے سامنے کر کے نہ دکھائیں، لیکن ہم اس کی طاقت اور تاثیر صرف آپ کو بتا رہے ہیں. اس نام کی تاثیر طاقت کیا ہے؟ وہ کیا؟ آپ موم کی ایک چڑیا بنائیں، موم کی چڑیا بنائیں، یا مٹی کی ایک چڑیا بنائیں، یا یہاں پر آج کل بچے بناتے ہیں نا، کیا ہوتا وہ، ہاں وہ آکسی قسم کی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، وہ سینٹ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ پلیٹو کی چڑیا بنائے. مثلا چڑیا بنا دی، آپ نے 90 دفعہ پڑھنا ہے صرف. لیکن عامل کا مطلب یہ ہے کہ عامل اس وقت بنے گا جب 1,69,000 دفعہ کا نصاب پورا کر لے 40 دن کے اندر. 1,69,000 دفعہ کا نصاب پورا کر لے، یہ 40 دن میں تو عامل بن گیا. اب وہ ایک پلیٹو کی مثلا چڑیا بنائے، چڑیا بنا کے اس کے اوپر دم کرے، 90 دفعہ پڑھے، 90 دفعہ پڑھ کے وہ دم کرے، لیکن ہر ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھونکے. ایک دفعہ پڑھا یا عجیب ثناء فلا تنطق السن بکل آلائی و ثنائی و نامائی یا عجیب، پھر پڑھا، پھر وہ کہ 90 پھونکے مارے گا 90 دفعہ پڑھ کے. فرمایا کہ اس کے اندر جنبش پیدا ہو جائے گی، وہ اڑنے کے لگے گی، زندہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی یہ امت محمدیہ کے اس غلام کو اللہ وہ کرامت عطا کر دیں گے جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ چڑیا پہ پھونک مارتے چڑیا اڑتی تھی. مٹی کی چڑیا بناتے تھے نا اور چڑیا اڑ جاتی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اللہ یہ کرامت عطا کریں گے جو اس پیغمبر کو، یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر کو جو ہے اللہ نے معجزے کے طور پہ عطا کی. لیکن فرمایا کہ عامل یہ کرے نہ، کیوں؟ اس سے جاہل لوگ گمراہ ہوں گے، آپ کو جادوگر سمجھیں گے، حالانکہ اس کا جادو سے دور سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس سے ایک اور چیز اخذ ہوئی، اور وہ چیز میں نے اخذ کی، میں نے اس کا تجربہ اور مشاہدہ کر کے اخذ کی. وہ کیا؟ میں نے سوچا جب مردہ مٹی کو زندہ کر دیا گیا، وہ زندہ ہو گیا، تو ایک مریض جو لا علاج ہو گیا ہے، جی. بالکل موت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اب اس کے اندر کوئی رمق نہیں ہے زندگی کی،
تو یہ اس کی صحت اور حیات کے لیے تو یہ کام کرے گا نا یقیناً یقیناً. آپ پڑھ پڑھ کے ایک دفعہ پھونکتے جائیں، 90 پورا ہو گیا، مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا. یہ تاثیر آپ کو مریض کے لیے استعمال کرنے میں کامیابی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسا مریض جو بالکل ختم ہے، آپ پڑھ پڑھ پھونکتے جائیں، پھر آپ دیکھیں تماشا. تو آپ یہ سوچیں کہ یا اللہ، جسے مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑ سکتی ہے، یہ تو تیرا زندہ بندہ ہے، سانسیں آخری ہیں، اس نام کی برکت زندہ کر دے جو نام تو نے اپنے سب سے زیادہ محبوب نبی کو عطا کیا تھا، جو تیری کتابوں کے اندر حبیب الرحمن، اس رحمان کا محبوب بندہ ہے، اس کو تو نے یہ نام عطا کیا. اور غار ثور کے اندر جہاں دشمن سر پہ موجود، اور وہاں کیسے عجائبات آپ نے اس نام کی برکت سے ظاہر کیے، کیسے مکڑیوں نے جالا بنایا لمحوں میں، کیسے جو کبوتری نے آ کے انڈے دیے، کس طریقے سے جناب سارا فضا ایسی بن گئی، لگا کہ یہ غار تو 40 سال پرانی ہے، یہاں تو کوئی بندہ بشر نہیں ہوگا. یہ اس نام کی تاثیر یا اللہ تو نے وہاں ایسی ظاہر فرمائی کہ عدم سے وجود بخش دیا. تو یہ تو مریض، یہ تو پھر بھی سانسیں اس میں ہیں، یہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ آپ دم کر کے دیکھیں، مریض شفا یاب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ چڑیا بنانے کی بجائے یہ کام کریں کہ مریض کیسے آپ کو جو ہے شفا یاب ملتے ہیں. یہ اس میں خوبی. اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں قبر کے اندر میرا جسم جو ہے، جسم وہ بالکل صحیح سلامت رہے، کیڑے نہ کھائیں، اور کسی قسم کی مٹی اور زمین کی تاثیر کا برا اثر پہ نہ پڑے ہیں. تو فرمایا یہ آپ 90 دفعہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں، تو قبر کے اندر آپ کا جسم بالکل صحیح سال میں رہے گا. سال کے بعد بھی نکالا جائے گا تو آپ کا جو کفن جو ہے وہ بھی میلا نہیں ہوگا. سبحان یہ تاثیر. سبحان اور ایک تاثیر یہ ہے کہ 90 دفعہ آپ روزانہ جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو بس اس پڑھنے والے کو اللہ یہ ایسی شان عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کی برائی کرے گا، جو اس کی غیبت چغلی یا اس کی عزت داری کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ہاتھ کے ذلیل و خوار کر دے گا. اسی جگہ پر جہاں وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے ذلیل و خوار ہو جائے گا. وہ آپ کے بارے میں اگر بری بات کرے گا تو اللہ اس کو اسی وقت ذلیل کرے گا، اس لیے کہ اس پڑھنے والے کو اللہ ایسا مقام عطا کر دیتے. سبحان اللہ. یہ عجیب و غریب منافع جو اس کے اندر ہیں، جو اتنے ہیں کہ وہ جو بیان کے قابل ورنہ ناقابل بیان تو اتنے ہیں کہ اس کی فرصت نہیں ہے. اور اس کو جو بزرگوں نے کہا کہ زیادہ باریکیاں عوام کی ذہنی سطح سے اوپر ہوتی ہیں. ابھی بھی بہت سی چیزیں ذہنی سطح سے اوپر ہوں گی، لیکن پھر بھی ہم اتنا تو بیان کرنے کی جو ہے وہ حقدار ہیں. اس لیے میں نے بتا دیا کہ نام ہمارے نبی کو عطا کیا گیا، اور غار ثور کے اس اتنا حادثے کے اندر، مصیبت کے اندر کس طرح نکالا گیا، اس نام کی برکات تاثیر تھی جو اللہ نے ظاہر فرمائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ یہ میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھ کے آپ بات کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، الحمدللہ، اور آپ کی طرف دیکھ کے میں آپ سے یہ باتیں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. الحمدللہ. اس لیے پہلا تو میں یہ کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. آپ نے آج آقائے دو جہاں، بادشاہوں کے بادشاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کر دی کہ مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے لکھا تو بہت ہے، شروع وہاں سے کروں. اللہ اکبر. تو یہ ایسا ہو گیا. ایک چیز کہوں گا یہاں پہ کہ 31 دسمبر کی سال کے آخری دن کو آپ نے مہر لگا دیا. شکر. ایسا کر دیا آج آپ نے کہ یہ ایسی بات ہو گئی. یہ کیسے آج کے دن پہ یہ ٹاپک آ گیا ہمیں معلوم نہیں ہے. واقعی صحیح کہتے. کوئی پلان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آ گیا آج کے دن. ہمارا تو پلان تھا فنڈ ریزنگ کا آج کا. صحیح بات. تو اب اس میں جو چیزیں، چند چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا بیفور آئی ایون گو فردر، کہ آپ اس کے لیے یہ جو 90 دفعہ پڑھنے والی بات ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ 169,000 کا عالم ہو، عامل ہو پہلے، ٹھیک ہے، عامل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر یہ 90 والے دنوں کی مختلف تاثیریں یا بیمار کو تندرست کرنے والی باتیں جو ہیں وہ پھر آئیں گی اس میں. تو شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ جلالی نام ہے. میں پوچھوں گا آپ سے کہ اس کو حصار کی ضرورت ہے؟ اچھا سوال کیا. نہیں، اس میں اگر اجازت سے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے معامل نے اجازت دے دی، جیسے میں نے عمومی اجازت پوری دنیا کو دے رکھی ہے، تو اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ